آج 26واں پارہ نماز تراویح میں تلاوت ہوا اور دن 20 رمضان المبارک، یہ فتح مکہ کی مناسبت سے دن تھا کہ وہ دن فتح مکہ اس دن کو کہا جاتا ہے کہ کفار مکہ نے ایک موقع پر مسلمانوں کو ستایا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام بما صحابہ کرام علیہم رضوان ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول کی ساتھ مکہ المکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے تشریف لائے اور داخل ہوئے۔ آج حسن اتفاق ادھر سے 20 رمضان المبارک کا دن یوم فتح مکہ، اور جو ہم نے آج تلاوت کی ہے 26ویں پارے میں، اس میں بھی جو صورتیں ہم نے تلاوت کی سورہ احقاف، سورہ محمد اور سورہ فتح، جس کو رب نے فتح مبین فرمایا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پھر اسی کے اندر سورہ حجرات بھی تلاوت ہوئی، سورہ قاف بھی، سورہ زاریات کا 1.5 رکوع بھی۔ اب ہر ایک سورت سے چند لمحوں میں مختصر سورہ احقاف میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وہ عاشق صادق، عاشق رسول، جن کی عظمت قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی خاصیات نصیب ہیں، خصوصیتیں نصیب ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی 4 پشتیں حضور علیہ السلام کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کے والدین دونوں ابو قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر، اسلام کی نسبت سے جن ماؤں نے اسلام کے لیے بچوں کو قربان کیا، قیامت تک ان کے بھی تذکرے رہنے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو قحافہ آپ کے والد، یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور آپ کے اہل خانہ 2، پھر آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن، وہ بھی اسلام قبول چکے، تیسری پشت ہوگی۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن کے جو بیٹے وہ بھی آگے تیسرے، 4 پشتیں یوں یکے بعد دیگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحابی ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ تو ایک یہ بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت صدیق اکبر گوشہ نشینی میں خلوت میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے ان کی دعا ایسی قبول کی۔ سورہ احقاف میں ان کلمات کی آج ہم نے تلاوت کی۔ قالا، جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے میرے رب مجھے توفیق دے میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں، التی انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے مجھ پر انعام فرمائی اور میرے والدین پر انعام فرمائی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور بھلائی رکھ دے میری اولاد میں۔ اور پھر بھلائی بھی کیسے رکھی؟ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بہت بڑی محدثہ فقیہہ، حضور علیہ السلام سے براہ راست علم دین پڑھ کر آپ 2000 سے زائد حدیثیں سیدہ ام المومنین حضرت صدیق اکبر کی بیٹی سے روایت ہیں، اور انہوں نے دین کی خدمات کی۔ کافی صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت پردے میں رہ کر صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور کا دین پڑھایا کرتی تھی اور سکھایا کرتی تھی۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے،
اور آخری جملے کے انی تبت الیک و انی من المسلمین، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداری کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی شان میں کہا یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہم اعمال قبول کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر سورہ محمد، یہ باقاعدہ قرآن مجید کی صورت ہے جس میں حضور کے نام گرامی، اس میں گرامی ذکر ہوا، اور اس کا نام سورہ محمد، اور ایک اس کا نام بھی ہے سورہ قتال، جنگوں والی صورت۔ اس کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جہاد، حضور علیہ السلام کے جہاد کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کی آخری آیت ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک وقت تھا کچھ لوگوں کو کہا گیا اسلام کا کام ہوتا ہے جان قربان کرنے سے اور مال قربان کرنے سے، لیکن اس وقت جو منافقین تھے نا وہ کئی مسلمانوں کو بھی گھیر لیتے تھے، تسی مال اتنے خرچ کر رہے ہو، ایک ہی کرو گے، اور پھر منافقین مال کو چھپا چھپا کر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بخل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں تم وہی ہو، تمہیں بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن فمنکم من یبخل، تم اپنا مال چھپا کر رکھ لیتے ہو، خرچ نہیں کرتے۔ تو سن لو، جس نے بھی بخل کیا تو وہ یاد رکھے اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، اس نے اپنی ذات سے ہی بخل کیا، کیونکہ سخاوت کرتا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ کے دین کی تقویت کے لیے مال خرچ کرتا۔ جب تک رسول اللہ کا دین قائم رہے گا ان معاونین دین اسلام کے نام اعمال میں ثواب لکھا جا رہے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے بخل کیا انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، اللہ رب العزت کا کچھ نہیں بگاڑا۔ دین آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ اس میں سبق یہ ہے کہ لوگوں اللہ مال دے تو پھر تم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضور کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو گے، اللہ بھی راضی ہوگا۔ اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ دین کا کام نہیں ہوگا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ مالدار ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، اللہ غنی ہے۔ مالدار تو لفظ کے معنی، غنی کا معنی کیا، ورنہ اللہ غنی ہے، یعنی وہ کسی مالدار کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی غیبی مدد سے وہ دین کا کام لیتا رہے گا۔ وانتم الفقراء، لوگو تم محتاج ہو۔ پھر آخری جملے اللہ نے بطور عبرت فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، لوگو اگر تم دین کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے، دین کی خرچ کرنا چھوڑ دو گے، بلکہ تم دیگر کاموں کو ترجیح دو گے، فلاحی کام ہو رہے ہیں، فلاں کام ہو رہے ہیں، حضور کے دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ میرے لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں دنیاوی مفاد کی خاطر، حضور کے دین کے لیے خرچ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اگر تم باز رہے تو یاد رکھنا اللہ تمہارے بدلے اور قوم لے آئے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ ثم لا يكونوا امثال، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے بلکہ وہ اپنا تن من دن سب کچھ رسول اللہ کے دین پر قربان کر دیں گے۔ پھر سورہ فتح کا ذکر ہوا، یہ فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے، مختصراً چند جملے یہ بھی منظر بیان ہو جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں رہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کعبہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے غمگین ہے۔ ایک دن امام الانبیاء علیہ السلام نے خواب دیکھا، حضور پر نور شافع یوم النشور، اللہ کے نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں، وہ بھی سچے ہوتے ہیں اور اتھنٹک ہوتے ہیں اور دلیل اور حجت ہوتے ہیں۔ عام آدمی کا خواب حجت نہیں ہوتا، فضیلت ہو سکتی ہے، اچھا ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے حسن اتفاق کے، لیکن حجت نہیں، دلیل اور استدلال نہیں۔ دلیل اور حجت جو ہے انبیاء کا خواب ہوتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں اور احرام باندھ رہے ہیں، اور احرام باندھ کر بیت اللہ میں داخل ہو کر ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ حضور نے خواب دیکھا،
امام الانبیاء علیہ السلام نے صبح صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ خواب بتائی، اور پھر کیا خواب دیا؟ حضور نے فرمایا تیاری کرو، 1400 صحابہ حضور کے ساتھ اس موقع پر بیت اللہ میں حاضری دینے کے لیے عمرے کے ارادے سے روانہ ہو۔ جب مقام حدیبیہ پر ہے، یہ کنواں تھا، وہاں کفار کو پتہ چلا، کفار نے رکاوٹیں ڈالنا شروع کی، جس طرح آج بھی دین اسلام کے خلاف دشمنان اسلام رکاوٹیں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں حضور کا دین تخت پر نہ آئے، سب کچھ آ جائے، انگریز یہود و نصارہ کے نظام کو ہم فالو کریں گے، ان کے لیے گٹھ جوڑ کریں گے، اتحاد ہو جائے گا، لیکن حضور کے نظام کی بات کرو تو اس کے لیے لوگوں کو جناب علماء کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ کے دین کا راستہ روک کر سمجھتے ہیں رسول اللہ کا دین ختم ہو جائے گا۔ یہ حضور کا دین کا چراغ بجھنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ سارے دینوں پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ رکاوٹیں ڈالی، بالآخر انہوں نے اپنے جاسوس بھی چھوڑے، اور حضرت عروہ بن مسعود کو بھی انہوں نے بھیجا۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی صحابہ کس محبت سے کرتے ہیں، حضور وضو کرتے ہیں، حضور کے جسم منور سے لگنے والا پانی۔ آج مسلمانوں سنو، صحابہ حضور سے کتنی پیار کرتے تھے، آج ہم رسول اللہ پر درود و سلام پڑھیں تو ہزاروں کے پیٹ میں مروڑ ہو جاتے ہیں، اور جی کتنے لکھے ہوئے ہے، اچھی نام چن لیا تو تکلیف ہو گئی کہ یار رسول اللہ کا نام لے لیا، ہم نے تو دین کے جو ہے نا سمجھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے کوئی شخص پوچھے، قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سوگے وچ مدینے، قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبیدہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر نبیدہ گدھ کی جانے مردار کھاون والی۔ ہم سود کے کھانے کھا کے حرام کھا کے ہمیں رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ رسول اللہ کی ناموس کا سمجھ ان عاشقان رسول کو سمجھے گا جن کے سینے میں حلال اور دل کے اندر طاقت ایمان کی ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں کیا منظر تھا، حضور وضو کر رہے ہیں، آپ کے جسم سے جو پانی لگتا ہے کلی فرما رہے ہیں تو وہ بھی پانی صحابہ ہاتھوں پہ لے رہے ہیں، اور وہ جسم منور سے لگنے والا پانی زمین پر گرنے نہیں دے رہے، کوئی اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی شیشی میں بند کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، اپنے بچوں کو یہ تبرک دوں گا حضور کے جسم منور سے لگا ہے، اور کوئی جن کو وہاں نہیں پہنچا اور وہ ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے مل کر اپنے سینے پہ لگا رہے ہیں کہ نور آ جائے گا۔ یہ صحابہ نے حدیث بخاری شریف کی ہے، جو بخاری کی رٹ لگاتے ہیں ان کے لیے بھی عبرت کا ہے، تم رسول اللہ کی ناموس کا نام بھی نہیں لیتے۔ بخاری میں صحابہ کتنا حضور سے محبت کرتے تھے، قادو یقتتلون، صحابہ اس پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر بھی حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ لڑ پڑتے کہ مجھے موقع دو میں آگے بڑھ کر یہ پانی لوں۔ یہ منظر صحابہ کر رہے ہیں، اور حضرت عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہے، کافروں کی طرف سے جاسوس بن کر ہے، یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ حضور نے نماز کا ارادہ کیا، اللہ اکبر کرتے ہیں، سب حضور کے پیچھے رکوع میں حضور جاتے ہیں، جتنی 1400 سارے رکوع کر رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ اب جب وہ واپس خبر لے کر رپورٹ لے کر گئے نا، آج کل کے رپورٹر تو تھے نہیں کہ جناب ڈالروں پہ بک جائے دین کے خلاف، یہاں ہمارے بیان آ کر ریکارڈ کرتے اور جاسوسیاں جا کر انگریز کی کرتے، کہتے ہیں علماء مولانا صاحب پتہ نہیں کیا کروں تھا۔ بھی خدا کے بندے ہو، رسول ہمارا جذبے تو دیکھو، ہم اپنے باپ دادا کی تعریفیں نہیں کرتے، ہم رسول اللہ جن کے کلمہ پڑھ کر آج ہمارے چہرے سلامت ہے۔ آج ہمارا کون سا وہ گناہ ہے جو امت نہیں کر رہی، لیکن چہرے نہیں بگڑے، رات کو چہرے مسخ نہیں ہوتے، دروازوں پہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ کس کا ہے؟ حضور کے صدقے، جس نبی کے صدقے یہ عزت امت کو ملی ہوئی ہے، اس کا نام لینا بھی جرم۔ تو برادران اسلام، پھر کیا ہوا؟ وہ واپس رپورٹ جا کر صحیح معنوں میں دینے لگا، کہا میں ہوں تمہاری پارٹی کا، لیکن سنو حقیقت بیان کروں گا۔ حقیقت یہ ہے تم ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے وہ منظر دیکھا، میں فارس، میں روم کے بادشاہوں کے، میں ان کے تخت جو وہاں بیٹھ کر بیٹھے ہوتے، میں وہاں گیا ہوں،
میں نے دیکھا ہے ان کے جو ملازم ہیں، ان کے جو خدمت گار ہیں، وہ فارس اور روم کے بادشاہوں کے جو خدمت گار ملازم ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ سامنے تو جھکے پڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل ادب نہیں کر رہا ہوتا۔ میں آج جس محمد الرسول اللہ کا دیدار کر کے آیا ہوں نا، ان کے صحابہ، ان کے غلام، ان کا دل و جان سے ادب کرتے ہیں۔ اور میں حقیقت بتا رہا ہوں، یعنی بالفاظ دیگر اس نے یہ کہا، میں یہ منظر دیکھ آیا ہوں، جن لوگوں نے حضور کے جسم سے لگنے والے پانی کو زمین پر گرنا گوارا نہیں کرتے، وہ رسول اللہ کے جسم منور سے خون کا قطرہ بہنے گوارا کریں گے؟ تمہیں تو موقع دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ گردنیں کٹوا دیں گے، قربان ہو جائیں گے، حضور تک تمہیں پہنچنے نہیں دیں گے۔ اس نے کہا علیحدہ لے گئے، کہنے لگے سب کے سامنے یہ بیان نہ کرو کہ ہمارے بندے بزدل ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ وہ بات ہوتی، عروہ بن مسعود ثقفی جس وقت یہ رپورٹ صحیح دی، دل میں حضور کی محبت بیٹھ گئی۔ چند دنوں بعد فوراً یہ ان کو اچھی رپورٹ دے کر انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو لڑنے جانا ہے، ہم نے اس مرتبہ حدیبیہ کا مقام روکنا ہے۔ انہوں نے کہا نہ روکو، یہ تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنے، انہیں آنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر یہ ان سے اختلاف کر کے پھر یہ اپنے طائف چلے گئے۔ چند دنوں بعد پھر اسلام قبول کر کے اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ تو یہ حضور کے ادب کرنے کی برکت، یہ اس کا ذکر پھر ہوا۔ پھر حدیبیہ میں صلح نامہ لکھا گیا، پھر قرآن مجید کی یہ آیاتیں نازل ہوئی۔ جب صلح نامہ لکھا گیا اس میں کچھ شکیں مشکل ترین تھیں، جو بظاہر مشکل صحابہ کرام علیہم رضوان کو لگ رہی تھی۔ تو اس موقع پر ان پر جب گراں گزر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیاتیں نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام اپنے غلاموں کو کہہ دو اب رب نے آپ سے فتح مبین کا وعدہ فرما دیا ہے، اور وہ فتح مبین آپ کے لیے پکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ کی شان یہ ہے، آپ کے صدقے اللہ اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کی شانوں کا ذکر ہوا۔ یہ پڑھنے والی ہے پورا پارا، ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان، مختصر ہے۔ آپ میں سے ہر ایک معتکفین آج سے شروع کریں، اس پورے سپارے کی نا ترجمہ اور تفسیر مختصر، اور جن کے پاس یہاں موقع نہیں گھر میں قرآن منگوائیں، یہاں مارکیٹ سے مل جاتا ہے ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان، یہ لیں گھر سے ترتیب سے پڑھنا شروع کریں، آپ کو پتہ لگے گا کہ مولانا نے کیوں کہا تھا، کیونکہ آپ پڑھیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ پھر سورہ حجرات، یہ وہ صورت ہے جس میں حضور کے آداب خود رب قرآن میں ذکر کر رہا ہے، ان میں سے ایک ذکر کر دیں۔ حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والے ہو میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، اور فرمایا اللہ سے ڈرو اس مسئلے میں، اور آگے بڑھو گے تو پھر تم اپنا، فرمایا ان کی آواز سے تمہاری آواز اونچی بھی نہ ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان پھر ادب کا مظاہرہ بھی کیا۔ پھر فرمایا کچھ وفود آئے حضور کے حجر مبارک کے باہر، دوپہر کا وقت تھا، حضور آرام فرما رہے تھے، ان باہر سے آئے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے آ کر حضور کا نام یا محمدہ یا محمدہ پکارنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً گرفت فرمائی، فرمایا وہ لوگ جو آپ کے حجروں کے باہر آ کر پکارتے ہیں نا اکثرہم لا یعقلون، فرمایا ان میں سے اکثر کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ فرمایا ان کے لیے بہتر یہ تھا صبر، یہ انتظار کرتے آپ کے در دولت پر، حتیٰ تخرج الیہم، جدو تھوڑا دل کردہ تسی باہر تشریف لے آندے، لکان خیر لم، تو تھوڑی بارگاہ کے پیش ہو کے دے، پھر ان واسطے بہتر سی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ حجرات کے اندر نا معاشرے کے معاملات کا ذکر کیا کہ کوئی جھوٹی خبر لے آئے تو بغیر تحقیق کے الزام پر اعتماد نہ کرو۔ آج اکثر گھریلو ناچاکیاں اسی بات، کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی اسی طرح غیبت اور چغلیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا بھی چغلی کتنا گناہ ہے اور کتنا۔ پھر فرمایا لوگ اپنی قوموں پر، اپنے خاندان پر فخر کرتے، میں فلانے خاندان سے ہوں، میری قوم پتہ جان دے میں کون ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کی مذمت فرمائی،
فرمایا تم ایک ہی آدم کی اولاد ہو، ہاں اگر قابل فخر بات ہے تو وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ یہ ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقرب اور اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو کہ زیادہ متقی پرہیزگار ہو۔ اور یہاں صدیق اکبر کے اوپر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان اتقاکم فرما کے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن مجید کے نور سے ہمارے سینوں کو معطر و منور فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔